ایک دن جب وہ آخری پیپر دے کر آئی تو گھر میں داخل ہوتے ہی سر پر ہاتھ مار کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پاس ہی اس کی کزن نمرا بیٹھی تھی جو اس کی حالت دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھیں کہ پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ نمرا نے حیرت سے پوچھا۔ او نو، ہانیہ نے روحانسی صورت بنائی۔ میں تو پیپر پر اپنا نام لکھنا ہی بھول آئی ہوں۔ اس کی کزن اس کی بات پر ہنسی اور بولی، اندازہ لگاؤ، جو پیپر پر نام لکھنا بھول سکتا ہے وہ پیپر میں کیا لکھ کر آیا ہوگا؟ مطلب حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ خاموش رہو تم، ہانیہ نے اسے گھورا۔ جتنی ٹینشن مجھے ہو رہی ہے نا، جانے میرا کیا بنے گا، اور اوپر سے تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی، سیریس کہہ رہی ہوں کہ نام لکھنا یاد ہی نہیں رہا۔ سچ میں پیپر کے اندر بھی کچھ لکھ کر آئی ہو یا وہ بھی بھول آئی ہو؟ نمرا نے طنز کیا۔ ہاں یار، سارا پیپر لکھا ہے، ہانیہ نے دفاع کیا۔ پتہ ہے ابھی ساری لڑکیاں پیپر کر رہی تھی جب میں نے سب سے پہلے دے دیا۔ مجھے سب آتا تھا، بس نام والی غلطی ہو گئی۔ اب پتہ نہیں وہ پیپر چیک ہوگا یا نہیں۔ اچھا، واہ کیا بات ہے، پھر تو زیادہ ہی آتا تھا تمہیں۔ نمرا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ پیپر دینے کے بعد جب تک رزلٹ نہیں آیا تھا اس نے سکون کے ساتھ وہ دن گزارے تھے۔ گھر کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ ریان خانزادہ بھی اپنے کاموں میں مصروف تھا، اور چونکہ رزلٹ ابھی نہیں آیا تھا اس لیے وہ بھی خاموش تھا۔ ہانیہ کے لیے یہ دن کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ اب کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی اس کی پڑھائی پر کامنٹ پاس نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے سوتی اور جاگتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا، اور ہانیہ کو خوف۔ اسے اس کی فرینڈ کی کال آئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں لیٹی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی جب اسکرین پر دوست کا نام جگمگایا۔ ہیلو، ہانیہ نے لاپرواہی سے فون اٹھایا۔ جانتی ہو آج رزلٹ آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے دوست نے بام پھوڑا۔ او نو، 21 اگست۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں یاد آیا مجھے، آج تو رزلٹ آ رہا ہے۔ ہائے اللہ، میں کیسے معلوم کروں رزلٹ کا؟ میرا تو دل بند ہو رہا ہے۔ تم نے ابھی تک چیک نہیں کیا؟ دوست نے پوچھا۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی، ہانیہ نے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ تو میں ایسا کرتی ہوں، تم میرے رزلٹ کا پتہ کرو اور صرف مجھے بتانا ہے تم نے۔ وہ تو میرا رول نمبر اچھے سے جانتی ہوں نا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتی ہوں۔ سنو، ہانیہ نے جلدی سے تاکید کی۔ ابھی اس بات کا ریان لالا کو بالکل نہیں پتا کہ آج رزلٹ آ رہا ہے۔ وہ آفس میں مصروف ہوں گے۔ نہیں تو میری جان پر بنا دیں گے۔ اگر انہیں پتا چلا تو وہ مجھ سے میرا رول نمبر پوچھ لیں گے اور خود چیک کر لیں گے۔ تم جلدی سے میرا رزلٹ پتا کر دو تاکہ میں کوئی انتظام کر سکوں۔ اچھا ہولڈ کرو، میں ابھی بتاتی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سے شور میں بدل گئیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ ہیلو ہانیہ، دوست کی آواز دوبارہ ابھری، مگر اس میں وہ جوش نہیں تھا۔ ہاں بولو، کیا بنا؟ ہانیہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی دوست نے اسے رزلٹ بتایا تو سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس دفعہ پھر سے وہ فیل ہو گئی تھی اور اس کی 2 کتابوں میں سپلیاں آئی تھیں۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ او خدایا، 2 سپلیاں! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری جان نکال دیں گے وہ۔ اس سے پہلے ہی مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر ریان لالا گھر آ گئے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا تو آج میری خیر نہیں۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ اللہ کے گھر چلی جاتی ہوں، نہیں خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اسے اچانک خیال آیا، کتنے دنوں سے خالہ بلا رہی تھی نا، اماں کو نہیں بتاتی کہ ابھی رزلٹ آیا ہے اور ہادی کے ساتھ چلی جاتی ہوں میں۔ جب تک ریان لالا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب تک میں وہیں رہوں گی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں اپنی ماں کے پاس گئی۔ اماں، میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں، اس نے سانس پھولے ہوئے انداز میں کہا۔ اچانک اس کی ماں حیران تھی کہ اچانک سے اسے خالہ کے گھر جانے کی کیا سوچی ہے۔ ابھی تو تم آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ بس اماں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا خالہ کتنے دن سے بلا رہی تھی، تب میں پیپرز کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ اب میں فری ہوں تو سوچا ہوا ہوں۔ اس نے جلدی بہانہ تراشا، جبکہ کتنے دن اسے خالہ اسے بلا رہی تھی، یہ تب تیار نہیں ہوئی تھی۔ ماں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر ہانیہ نے ان کے مزید سوالوں کا انتظار نہیں کیا۔ میں ہادی کے ساتھ جا رہی ہوں،
یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلی اور سیدھا ہادی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ ریان اس وقت آفس میں ہوتا ہے اور ہادی اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا۔ تبھی وہ ہادی کے کمرے میں گئی جہاں گھوپ اندھیرا تھا اور پردے گرے ہوئے تھے۔ بیڈ پر کوئی کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ ہادی جلدی سے اٹھ کر مجھے خالہ کے گھر چھوڑاؤ۔ اٹھ جاؤ ہادی۔ اس نے 2-3 آوازیں دی لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ شخص گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ ہانیہ کو جلدی تھی، ہر گزرتا منٹ اس کے لیے خطرہ تھا۔ ریان لالا اس وقت آفس ہوتے ہیں، مجھے ان کے آنے سے پہلے جلدی سے خالہ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور بیٹھ کے قریب گئی۔ جلدی سے اٹھ جاؤ ہادی، خدا کا واسطہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑو، میں پھر سے فیل ہو گئی ہوں اور تم جانتے ہو اس بار جلاد لالا مجھے زندہ نکل جائیں گے۔ ہانیہ روحانسی ہوتی ہوئی اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اسے خالہ کے گھر چھوڑائے، کیونکہ اب کی بار تو اسے ریان خانزادہ نے خود پڑھایا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ریان اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ گھر میں خبر پھیلنے سے پہلے یہاں سے خالہ کے گھر چلے جانا چاہتی تھی اور اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ جیسے ہی بات تھمے گی وہ واپس لوٹ آئے گی۔ واہ رے قسمت، اس دفعہ پھر کروا دیا۔ وہ اپنی قسمت کو کوستی ہوئی آگے بڑھی۔ اٹھو جلدی سے ہادی۔ ہانیہ نے پوری طاقت سے کمبل کھینچا تھا تاکہ ہادی کی نیند ٹوٹ جائے اور وہ فوراً اٹھ بیٹھے، مگر اگلے ہی لمحے جیسے اس پر کوئی سکتہ چھا گیا۔ کمبل کا ایک کونا اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، لیکن بستر پر لیٹے شخص کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ ہادی کی جگہ وہاں ریان خانزادہ موجود تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ تو ہادی کو اٹھانے آئی تھی کیونکہ اس کا اندازہ تھا کہ اس وقت ریان آفس میں ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی الٹ تھا۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہادی کی جگہ ریان خانزادہ کیسے آ گیا۔ وہ ہکا بکا بت بنی ویسے ہی کمبل کا کونا مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، جیسے اگر اس نے کمبل چھوڑ دیا تو کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں بھونچال آ گیا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو آفس گئے ہوئے تھے۔ اس کے دل نے خوف زدہ ہو کر سوال کیا۔ ریان جو شاید اس کے شور شرابے اور چیخنے کی آواز سے پہلے ہی جاگ چکا تھا، اب پوری طرح سے ہوش میں تھا۔ ہانیہ کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، لالا۔ ریان نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہانیہ پھر سے فیل ہو گئی ہے اور اب وہ خاموشی سے خالہ کے گھر بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی۔ تو یہ ارادے ہیں تمہارے؟ ریان کی بھاری اور روب دار آواز کمرے میں گونجی۔ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ریان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ایک تو فیل ہو گئی ہو اور اوپر سے بھاگ رہی ہو۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ وہ جس شخص سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہی تھی اسی کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر بیٹھی تھی۔ لالا، وہ میں بس… ہانیہ نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بس کیا؟ ریان نے سختی سے پوچھا۔ تمہیں لگا کہ تم خالہ کے گھر جا کر چھپ جاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی ہانیہ کہ اگر اس بار رزلٹ خراب آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور تم نے وہی کیا۔ ریان کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی اتنی محنت اور سختی کے باوجود ہانیہ نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کرتا ہوں تمہارا انتظام، ریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بھاگ جاؤ گی تو بچ جاؤ گی؟ ہانیہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کی گرفت کمبل پر اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ریان نے اسے خاموش دیکھ کر مزید غصے کا اظہار کیا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی کمبل کو کھینچ کر ایک سائڈ پر کر اٹھنا چاہ رہا تھا تاکہ ہانیہ سے اچھی طرح سے باز پرس کر سکے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہانیہ نے کمبل کو کتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ چھوڑو اس کمبل کو، ریان نے حکم دیا، مگر ہانیہ کا دماغ جیسے معطل ہو چکا تھا۔ ریان نے جھٹکے سے کمبل کھینچنے کی کوشش کی تھی مگر ہانیہ نے اسے پوری طاقت سے پکڑا ہوا تھا۔
جیسے کھینچا تانی میں ہانیہ کا توازن بگڑ گیا۔ وہ جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھی اپنے قدموں پر جم نہ سکی اور اگلے ہی لمحے وہ ریان خانزادہ کے اوپر آ گری تھی۔ ریان کے منہ سے وہ الفاظ ادھورے رہ گئے کہ ایک تو فیل ہوئی ہو، اوپر سے بھاگ رہی ہو، کرتا ہوں تمہارا انتظام۔ نہیں، اس کے لبوں سے بس یہی نکلا تھا کیونکہ ہانیہ کا وجود اس پر آ گرا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی صورتحال بن گئی تھی۔ وہ اسی طرح کمبل کا کونا پکڑے اس کے چہرے کے بالکل قریب تھی۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک تھے اور ریان خانزادہ اسے اتنے قریب پا کر ایک دم سے پیچھے دھکیلنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ریان جلدی اٹھو، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ آواز ہانیہ کے تایا جان کی تھی جو ریان کے بابا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھائی ایک اہم میٹنگ کے لیے جانے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ دونوں گھر پر تھے، جبکہ ہانیہ کے بابا آفس جا چکے تھے۔ وہ ریان کو اٹھانے آئے تھے کیونکہ وہ عموماً اتنی ہی دیر تک سوتا نہیں رہتا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان دونوں کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ وہ ہکا بکا کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تایا جان کی گرجدار اور غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی۔ ان کے چیخنے کا شور سن کر سب گھر والے وہاں پر جمع ہو چکے تھے۔ ریان خانزادہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ہانیہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا رنگ فک پڑ چکا تھا۔ وہ بابا، ریان نے بوکھلا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ، میں بس کچھ نہیں سننا چاہتا میں۔ ریان کے بابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شروع سے تمہیں یہ سبق نہیں دیا گیا تھا کہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں نے اس بے حیائی کا اڈا بنا لیا؟ بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ریان خانزادہ پریشان ہوتا اٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے صورتحال کی وضاحت کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہے تایا جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہانیہ بھی روتے ہوئے تایا جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو بس خاموش رہو تم۔ تایا جان نے اس پر چیختے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ اب مزید میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ تمہاری اس حرکت نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ انہوں نے فوراً سے جیب سے موبائل نکالا اور ہانیہ کے بابا کو کال ملائی۔ ابھی کے ابھی گھر واپس آؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے حکم دے کر فون کاٹا۔ اس کے تایا جان کا غصہ عروج پر تھا۔ سب گھر والے حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ ان دونوں کی تو ذرا نہیں بنتی تھی، لیکن ان دونوں کو اس حالت میں پکڑ کر سب حیران تھے کہ گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ یہ کوئی چوری چھپے چلنے والا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو یہ بات خاندان میں پھیلے۔ تایا جان نے پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، اس سے پہلے ہی ہمیں کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ لالا، آپ بتائیں تایا جان کو۔ ہانیہ نے تڑپ کر ریان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایسا کچھ نہیں جیسا یہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم خاموش رہو۔ ریان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وصیت بن گئی ہو تم میرے لیے۔ اس نے زوردار آواز میں یہ الفاظ کہے تھے۔ ہانیہ سہم کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان اس پر الزام لگا رہا ہے، حالانکہ وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے۔ کمرے کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کے بابا کو کال کی جا چکی تھی اور اب سب ان کی آمد کے منتظر تھے۔ ریان اپنی جگہ کھڑا تھا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہانیہ کے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا جہاں سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ ریان نے ایک بار پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا، تم خاموش رہو۔ ریان نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وصیت بن گئی ہو تم میرے لیے۔ کاش تم نے میری بات مانی ہوتی تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے زوردار الفاظ میں یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبکہ الفاظ سنتے ہی اس کے بابا نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بس خاموش رہو، ان کی آواز گونجی۔ ہانیہ نے گال پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا ہے۔ ریان کے بابا نے مایوسی سے ریان کو دیکھا۔
ریان میں تمہیں انتہائی سمجھدار اور سلجھا ہوا سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو اپنے ہی گھر میں گھات لگا لی۔ تم سے مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ریان خانزادہ پریشان ہوتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ تو صرف مجھے اپنے رزلٹ کا بتانے آئی تھی، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا کر اس کی وضاحت کو مسترد کر دیا۔ اب مجھے مزید کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ تم اس کے اتنے قریب تھے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان صورتحال کو بھانپ سکتا ہے۔ ریان کا باپ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لمحے ریان کو ہانیہ سے اس قدر نفرت ہو رہی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنے ہی بابا کی نظروں میں گر گیا تھا اور تمام گھر والوں کی نظروں میں مجرم بن چکا تھا۔ وہ باپ جو اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، آج اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ فضا سوگوار تھی۔ بڑوں کے درمیان مشورہ ہو رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے۔ اسی جمعے ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ اب کی باری الفاظ ہانیہ کے بابا کے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو مجھے بتا دیتے، ہمارے پاس نکاح کا آپشن تھا۔ میں خود اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ریان سے۔ یوں چوری چھپے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ چچا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ہانیہ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھی غلط خیال نہیں آیا ہے۔ بہن ہونے اور بہن سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے ریان۔ اب کی باری آواز تایا جان کی تھی۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ جب تم دونوں نے خود ہی ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے ہو اور ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب مزید بدنامی ہم مول نہیں لیں گے۔ اگر یہ بات خاندان سے باہر نکلی تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن تایا جان، میری بات تو سنیں۔ ریان نے دوبارہ کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا، اسی جمعے ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ تایا جان نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ ہانیہ جو ایک کونے میں کھڑی تھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ سن کر دل سے دہل گئی۔ کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ تایا جان؟ میں ریان لالا سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ بالکل خاموش رہو، تایا جان نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس گھر میں میرے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ جمعے کو نکاح ہے اور اس کے بعد رخصتی۔ تیاری شروع کرو۔ یہ کہتے ہوئے تایا جان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے بابا بھی غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ریان وہیں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا الٹ گئی ہو۔ وہ جس لڑکی کو ایک نالائق اور بچگانہ سوچ کی مالک سمجھتا تھا، اب اسے پوری زندگی کے لیے اپنانا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے کردار پر لگنے والا داغ دھونا تھا۔ ہانیہ بے بسی سے روتی رہی، مگر اب فیصلہ ہو چکا تھا اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہانیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف ریان خانزادہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے اس فیصلے پر بالکل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اور اب بدلنے والا نہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ ریان کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ نہیں تھی کہ اس کی شادی زبردستی کی جا رہی تھی، بلکہ اس فیصلے نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے باپ کا اعتبار کھویا تھا۔ وہ باپ جو اس پر بے حد اعتبار کرتا تھا، اسے خاندان کا سب سے سمجھدار اور ذمہ دار فرد سمجھتا تھا، لیکن آج وہ انہی باپ کی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر مر رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی بات کو یقین نہیں کیا، اسے بد کردار سمجھ لیا۔ یہی اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت تھی، جسے وہ خاموشی سے سہ رہا تھا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہانیہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ تایا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ جمعے کے دن خاندان کے کچھ خاص لوگوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ گھر کا ماحول خوشی والا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ فضا میں موجود تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے ہانیہ سے اجازت طلب کی تو اس نے بمشکل اپنی سسکیاں دباتے ہوئے ہاں کہی تھی۔ دوسری طرف ریان نے بھی اسپاٹ لہجے میں ایجاب و قبول کیا تھا۔ رخصتی بھی آج ہی طے پائی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ ہانیہ اپنے کمرے سے ریان کے کمرے میں آج ہی شفٹ ہو جائے گی۔
شام کا وقت اور ہانیہ کو دلہن بنا کر تیار کیا گیا تھا۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی اور اس کا میک اپ اس کے آنسوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ نمرا اس کے پاس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ ہانیہ پلیز اب چپ کر جاؤ۔ نمرا نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم ریان بھائی کی بیوی ہو اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ میں کیسے قبول کروں نمرا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ جس شخص کو میں ہمیشہ خڑوس اور جلات بولتی تھی اور جو مجھے ہمیشہ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ میں کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں گی۔ تم جانتی ہو نا وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اب تو وہ مجھے برداشت بھی نہیں کریں گے۔ ایسا مت سوچو، نمرا نے اسے سمجھایا۔ بھائی ابھی غصے میں ہے مگر وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا نمرا، ہانیہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنوں کا پیار کھویا ہے۔ پہلے ہی سب کی نظروں میں ایک نالائق اور کم عقل لڑکی تھی جس سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن اب میرے کردار پر بھی بات آ چکی ہے۔ سب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ کوئی تمہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ نمرا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ بس تمہارا وہم ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ تم بس ہمت رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے ریان خان زادہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے آنے ہمیشہ کتراتی تھی اور جہاں اسے ڈانٹ پڑتی تھی، مگر آج وہ اس کمرے کی مالکن بن کر آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ ریان خان زادہ کا انتظار نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ کیسے ایک ہی پل میں اس کی زندگی بدل گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہانیہ کا وجود سمٹ گیا۔ ریان خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور بیزارگی عیاں تھی۔ اس نے ہانیہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا اور اپنی گھڑی اتار کر میز پر پٹ گئی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا اور پھر غصے سے مڑا۔ اس کی نظریں ہانیہ پر جم گئیں جو صوفے پر سکڑی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ریان کے اندر کا غبار ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا، جھٹکے سے صوفے پر بٹھایا اور بولا، تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا۔ ریان کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے بدسن ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے باپ کا سر نیچے نہیں ہونے دیا، مگر تمہاری ایک بے وقوفی نے میری ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ ہانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن لالا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں تو صرف آپ کو بتانے آئی تھی تاکہ میں بچ سکوں۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، بس کرو۔ ریان نے اسے ٹوک دیا۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میرے لیے اذیت کا باعث ہو۔ وہ غصے سے پریشان بیڈ پر اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں گھٹن تھی۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور آ کر اس کے پاؤں کے قریب قالین پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن میری کیفیت بھی سمجھے لالا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنی آپ کو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ریان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اب کی بار اسے اور بھی غصہ آیا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ مجھے تنہائی چاہیے اور میں تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے غصے میں آ کر ہانیہ کا بازو تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ ہانیہ روتی رہی مگر ریان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہانیہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ہانیہ بے بسی کے ساتھ کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ گئی اور وہیں روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وہیں دہلیز پر سر رکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ رات کا وقت تھا اور لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ہانیہ کے مقدر کا شور اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ وہاں بیٹھی رو ہی رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے تایا جان کھڑے تھے۔ انہوں نے ہانیہ کو وہاں دروازے کے باہر زمین پر بیٹھے روتے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تایا جان نے غصے سے پوچھا۔ ہانیہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں تایا جان۔ تایا جان نے بند دروازے کو گھورا
اور پھر آگے بڑھ کر دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ دروازہ کھولو ریان، ان کی آواز گونجی۔ اندر ریان جو ابھی بیڈ پر لیٹا ہی تھا باپ کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ریان نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو غصے کی حالت میں کھڑا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ابھی ابھی ہانیہ کو کمرے سے نکال کر سکون کا سانس لینے ہی والا تھا کہ ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ باپ کی نظریں اس پر جمی تھیں اور ان کی آنکھوں میں مایوسی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہانیہ ان کے پیچھے سہمی ہوئی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے باہر کیوں نکالا ہے تم نے؟ تایا جان کی کرجدار آواز نے ریان کو مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ ریان نے نظریں جھکا لیں۔ بابا وہ میں بس تھوڑا سا پریشان تھا۔ پریشان تھے تو کیا گھر کی عزت کو باہر دہلیز پر بٹھا دو گے؟ تایا جان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا یہ تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ ریان خاموش رہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب یہ تمہاری عزت ہے ریان؟ تایا جان نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ تمہاری بیوی ہے، نکاح جیسے پاک بندھن میں بن چکی ہے تمہارے ساتھ، چاہے تم مانو یا نہ مانو، مگر حقیقت یہی کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ریان نے مٹھی بھینچی اور اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ پورا حق رکھتی ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، تایا جان نے فیصلے کن انداز میں کہا۔ خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی، یہ تمہارے ساتھ اسی کمرے میں رہے گی اور اب ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے میں تم سے مزید بدسن ہو جاؤں۔ پہلے ہی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ ریان نے گہرا سانس لیا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی بابا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اندر لے کر جاؤ اسے، تایا جان نے حکم دیا۔ ریان ایک طرف ہٹ گیا اور ہانیہ سر جھکائے کانپتے قدموں کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تایا جان نے گہری تنبیہانہ نظروں سے ریان پر ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ ریان نے دروازہ بند کیا اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانیہ اس کمرے میں رہے، لیکن اس وقت وہ بھی مجبور تھا۔ باپ کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ ہانیہ ڈرتے ڈرتے صوفے کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیڈ پر سونے کا اسے کوئی حق نہیں اور نہ ہی ریان اسے اجازت دے گا۔ اسی بھاری بھرکم سرخ روسی لباس میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریان نے اسی کی طرف دیکھے بغیر لائٹ بند کی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ہانیہ صوفے پر اسی لباس میں اسی طرح لیٹ گئی۔ تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، نہ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے نیند کی وادی میں دھکیل دیا۔ رات کی کسی پہر ریان خانزادہ کی آنکھ کھلی۔ وہ کئی سوچوں کے بعد بمشکل سویا تھا، مگر بے چینی نے اسے جگا دیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ ہانیہ بے خبر سو رہی تھی، اس کا چہرہ معصوم لگ رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سوجن صاف نمایاں تھی۔ وہ خوبصورت تو انتہا کی تھی۔ اسی چہرے پر پہلی نظر اس شادی والے دن پڑی تھی جب وہ ہال میں کھڑی تھی، اور آج اسے دیکھتے ہی ریان کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں۔ اس نے خود سے سوال کیا، سچ میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ بھی تو حالات کی ماری تھی، تو پھر اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی سزا کیوں دے رہا ہوں؟ اسے ہانیہ پر ترس آنے لگا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی آج اس کی وجہ سے مرجھا گئی تھی، لیکن بہت ٹائم لگے گا اسے اپنی بیوی ماننے میں۔ ریان نے خود کلامی کی، میرا دل ابھی تیار نہیں، اس کے ساتھ رہنے میں مجھے وقت درکار ہے، مگر اب یہی حقیقت ہے کہ مجھے ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنا ہوگا، یہ بندھن اب ٹوٹنے والا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ سے بند کر لیں۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ کم از کم اسے گھر سے نکالنے یا بدتمیزی کرنے والا رویہ ترک کر دے گا، چاہے دل سے اپنانے میں کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ صبح ہوئی تو ہانیہ کی آنکھ ابھی نہیں کھلی تھی، وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی۔ ریان جاگ چکا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے اسے جگایا نہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور تیار ہونے چلا گیا۔ ہانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جہاں اسے قدم قدم پر امتحان دینے تھے۔ اگلے دن دوپہر ہو چکی تھی، مگر ہانیہ ابھی تک اسی لباس میں بیٹھی تھی جو اس نے کل رات پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ ہانیہ، ماں نے تڑپ کر اسے پکارا، تم نے ابھی تک کپڑے چینج نہیں کیے؟ ہانیہ نے خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں، میرا دل بجھ چکا ہے ہر چیز سے۔ اس کی آواز میں گہری مایوسی تھی۔ میں کیسے ریان لالا کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟
میں نے یہ نہیں سوچا تھا میری زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا. مانا میں نالائق تھی، کم عقل تھی، لیکن مجھے اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے. ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا. اس کی میں جانتی ہوں، تم بے قصور ہو. ماں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. لیکن بیٹا بھلائی اسی میں ہے، اور ریان برا لڑکا نہیں، بہت اچھا ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے خاندان کا ہے، اور تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گی. میں تو اس شادی سے بہت خوش ہوں. اگر یہی شادی اچھے حالات میں ہوتی تو سبھی بہت خوش ہوتے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میرا دل بھی مطمئن نہیں ہے ماں، ہانیہ نے سسکتے ہوئے کہا. تمہیں دل کو سمجھانا ہوگا اور ایان کا دل جیتنا ہوگا. ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. اب وہ تمہارا شوہر ہے اور یہی تمہارا گھر ہے. اپنی محبت اور خدمت سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرو. مجھے یقین ہے وہ پگھل جائے گا. ماں کی ان باتوں نے ہانیہ کو کچھ حوصلہ دیا. اس کے بعد ہانیہ نے خود کو سنبھالا. اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرے گی. ہانیہ ریان کی ایک ایک چیز کا خیال کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی، وقت پر کھانا دیتی اور اس کی ہر ضرورت کا دھیان رکھتی. لیکن ریان کو اس پر اتنا ہی غصہ آتا تھا. نہ جانے کیوں ریان کے دل میں اس کے لیے محبت بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا. ہر بات پر اسے ٹوکتا. جب کبھی وہ تیار ہوتی تو اسے دھتکارتا اور کئی باتیں سناتا. ایک روز ریان تھکا ہرا آفس سے آیا تھا. وہ شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار لگ رہا تھا. وہ کمرے میں آیا اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گیا. اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے. ہانیہ کمرے میں موجود تھی. اس نے ریان کو یوں نڈھال دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا. وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی. اس نے ریان کے جوتے تسمے کھول کر اتارے اور پھر جرابیں اتار کر نیچے رکھی. ریان جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اس لمس کو محسوس کر رہا تھا. نہ جانے کیوں اسے اس پر ترس آنے لگا تھا. اسے ایسا محسوس ہوتا تھا شاید سچ میں اس کی وجہ سے اس کا وہ روب اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے. ریان پہلے والا ریان نہیں رہا. وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا. اسی لمحے ریان کی آنکھ کھلی. وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. میں خود کر لیتا ہوں یہ کام، اس نے سرد لہجے میں کہا. مجھے برا نہیں لگ رہا یہ سب کچھ کرنے میں. ہانیہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور جوتے سائڈ پر رکھنے لگی. میں جانتا ہوں تمہیں برا لگے گا بھی نہیں، کیونکہ جتنا برا ہو چکا اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے. ریان نے طنزیہ انداز میں کہا. تمہارے لیے تو یہ سب عام سی بات ہے، مگر میرے لیے نہیں. ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. کب تک اس بات کو لے کر چلیں گے؟ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا تم سے نکاح ہوا ہے. نکاح ہو گیا ہے نا، اس کو نبھا نہیں سکتے آپ؟ ایک دم سے اس کی طرف دیکھ کر بولی. اس کی یہ بات سن کر ریان ہکا بکا رہ گیا. اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. اس لمحے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی کہ وہاں سے جا سکے، جب اچانک سے اس کا پاؤں ریان کے پاؤں میں اٹک گیا. وہ گرنے ہی والی تھی جب اس کو اس کے دونوں بازوؤں نے تھام لیا. ان دونوں کی نظریں ملی. وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکن واضح طور پر وہ سن سکتا تھا. وقت جیسے تھم گیا تھا. ریان کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ پگھلنے لگا تھا. اس قربت نے اس کے درمیان جمی برف کو توڑنا شروع کر دیا. سوچتا ہوں اس بارے میں، وہ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا. اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی جس نے ہانیہ کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی تھی. اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی. وہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد الماری کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. آج وہ خاص طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی. اس نے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور آخرکار ایک گہرے نیلے رنگ کا سوٹ نکالا. وہ جانتی تھی کہ ریان کو یہ رنگ بہت پسند ہے. اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ آج کا دن اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لے کر آئے. وہ تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی. اس نے بالوں کو برش کیا اور ہلکا سا میک اپ کیا. وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور اسے اپنا آپ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا. وہ ہانیہ جو کبھی لاپرواہ ہوتی تھی آج کسی کی پسند کے لیے سنور رہی تھی. اس نے جولری باکس سے ایک نازک سا نیکلس نکالا اور اسے گلے میں پہننے کی کوشش کرنے لگی. نیکلس کا ہک بہت چھوٹا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ بار بار کوشش کرتی مگر ہک بند ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ اس کوشش میں مصروف تھی کہ اچانک ریان کمرے میں داخل ہوا. ریان آفس جانے کے لیے تیار تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی ہانیہ پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے. ایک دم سے اس کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں. وہ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. گہرا نیلا رنگ اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا. ریان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا. اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی. ہانیہ ابھی تک نیکلس کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ ریان اس کے پیچھے کھڑا ہے. اسے یوں الجھتا ہوا دیکھ کر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. ہانیہ نے آئینے میں ریان کا عکس دیکھا تو اس کے ہاتھ وہیں رک گئے.
اسے یوں اچانک اپنے پیچھے آتا اتنا قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ لاؤ مجھے دو۔ ریان کی بھاری مگر دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم سے یہ بند نہیں ہو رہا۔ ہانیہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیے اور نیکلس کے دونوں سرے ریان کی طرف کر دیے۔ ریان نے آگے بڑھ کر نیکلس تھام لیا۔ اس نے ہانیہ کے بالوں کو نرمی سے پیچھے ہٹایا اور ایک سائڈ پر کیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی ہانیہ کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ریان نے بڑی مہارت سے نیکلس کا ہک بند کیا۔ اس دوران اس کی نظریں آئینے میں ہانیہ کے چہرے پر جمی رہی جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہو گیا؟ ریان نے کہا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ شکریہ، ہانیہ نے بمشکل کہا۔ یہ دیکھ کر ہانیہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ نہ جانے کب اور کیسے ہانیہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ کھڑوس اور جلاد ریان جو کبھی اس کے لیے خوف کی علامت تھا وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی سختی کے پیچھے چھپا ہوا نرم دل انسان اب اس پر آشکار ہو رہا تھا۔ ریان وہاں سے ہٹ گیا مگر جاتے جاتے اس نے جو نظر ہانیہ پر ڈالی اس میں ستائش صاف نمایاں تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی محنت وصول ہو گئی۔ اسی دن شام کو گھر میں ایک اہم گفتگو ہوئی۔ ریان کے باپ یعنی تایا جان نے سب گھر والوں کو لاؤنج میں جمع کیا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے مگر ان کے چہرے پر اب وہ پہلے والا غصہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان دونوں کے ولیمے کا فنکشن رکھیں گے، تایا جان نے اعلان کیا۔ سب گھر والے چونک گئے۔ ہانیہ اور ریان بھی وہیں موجود تھے۔ خاندان میں بہت سے لوگ ابھی تک ان دونوں کے نکاح سے واقف نہیں۔ تایا جان نے بات جاری رکھی۔ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی دعوت رکھی جائے تاکہ پورے خاندان والوں کو معلوم ہو سکے کہ ہانیہ خانزادہ اب ریان خانزادہ کی بیوی بن چکی ہے اور دونوں بھائی آپس میں جڑ چکے ہیں۔ ہم اس رشتے کو دھوم دھام سے منائیں گے۔ گھر والوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی مگر ریان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لیکن بابا، ریان نے بلند آواز میں کہا، میں تب تک اس رشتے کو دل سے نہیں مانوں گا اور نہ ہی کسی فنکشن میں شامل ہوں گا جب تک آپ یہ بات نہیں مان لیں گے کہ ہم دونوں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ سب کی نظریں ریان پر جم گئیں۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ریان آج بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی بابا، ریان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ہمارا دامن صاف تھا۔ آپ نے ہم پر شک کیا اور یہی بات میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ تایا جان نے گہرا سانس لیا اور ریان کے قریب آئے۔ انہوں نے ریان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ قصور نہیں تھا لیکن رشتہ ہو چکا ریان۔ تایا جان نے نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ شاید میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا مگر جو ہوا وہ تقدیر کا لکھا تھا۔ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور اب اس ایک رشتے کو تم دونوں کی مان لینا چاہیے۔ میں رشتے کو ماننے سے انکار نہیں کر رہا بابا۔ ریان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صرف اپنی عزت اور اعتماد کی بحالی چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دل سے تسلیم کریں کہ آپ کا بیٹا غلط نہیں تھا۔ مان چکا ہوں بیٹا، تایا جان نے مسکرا کر کہا۔ میں مان چکا ہوں کہ تم دونوں بے قصور تھے۔ تمہارے رویوں نے مجھے ثابت کر دیا ہے کہ تم دونوں نے اس رشتے کو عزت دی ہے۔ اس کی بات سن کر ہانیہ ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تایا جان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے اور اس نے مسکرا کر ایک دفعہ ہانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسی لمحے ریان کے باپ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور بولا تھا کہ میرے لیے اس سے بہتر اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری اپنی بھتیجی میری بہو بنی اور اس گھر کی بیٹی اس گھر میں ہی رہی۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ ریان کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ باپ کی طرف سے کلین چٹ ملنے کے بعد اب اس کے دل میں کوئی رنجش باقی نہیں رہی تھی۔ اس رات گھر کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ تایا جان کی طرف سے معافی اور ان کے رشتے کو دل سے تسلیم کر لینے کے بعد جیسے برسوں کا بوجھ دونوں کے کاندھوں سے اتر گیا تھا۔
ریان کے چہرے پر جو مستقل تناؤ رہتا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ہانیہ جب کمرے میں آئی تو اسے کمرے کا ماحول بدلا بدلا سا لگا۔ وہی دیواریں جو کچھ دن پہلے تک اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں اب اسے اپنی پناہ گاہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کمرے کے درمیان میں آئی۔ ریان ابھی تک کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ ہانیہ نے ایک نظر بیڈ کی طرف ڈالی اور پھر اپنی عادت کے مطابق صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ پچھلی کئی راتوں سے یہ صوفہ ہی اس کا بستر تھا اور وہ ذہنی طور پر خود کو یہیں سونے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس نے صوفے پر رکھے کشنز کو ترتیب دیا اور اپنی چادر درست کرنے لگی تاکہ لیٹ سکے۔ ابھی وہ صوفے پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر ہانیہ کو دیکھا جو صوفے پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ریان کے قدموں کی آہٹ سن کر ہانیہ ٹھٹک گئی مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ریان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہانیہ کو اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ سنو، آج تم صوفے پر نہیں لیٹو گی، ریان کی بھاری اور پرسر آواز کمرے میں گونجی۔ ہانیہ جو بیٹھنے ہی والی تھی یہ سن کر ایک دم رک گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے ریان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ریان نے اس کے مزید قریب آ کر کہا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ہانیہ کے لیے بالکل نئی تھی۔ جی، آج آپ کو بیڈ پر لے جاؤں؟ ریان نے نرمی سے اپنی بات دہرائی۔ ہر روز یہاں لیٹتی ہو، تھک جاتی ہوگی تم بھی، یہاں لیٹ کر سکون کے لیے سو لو۔ ہانیہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی ریان خانزادہ تھا جس نے اپنی انا کی خاطر اسے بیڈ سے دور رکھا تھا۔ آج وہ خود اسے آرام دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں موجود اپنائیت نے ہانیہ کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ریان نے اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر لی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہانیہ ابھی بھی اس سے تھوڑا خوف زدہ ہے۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی بھویں اچکائی اور شرارتی لہجے میں بولا، ویسے بھی اب کوئی پڑھائی تمہیں کروا نہیں رہا جو تم اتنا ڈرو گی۔ یہاں میرے قریب بھی لیٹ جاؤ گی تو کوئی خطرہ نہیں ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا اس کے سینے کے قریب جا کر رکی۔ اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کی دھڑکنیں صاف سن سکتی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری محبت اور ملکیت کا احساس تھا۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، اب پڑھاؤں گا نہیں، دیکھیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے سارے طریقے بتاؤں گا، یہ نہ ہو میرے بچے بھی تمہاری طرح نالائق ہی ہوں۔ ریان نے اسے چھیڑا۔ یہ وہی پرانا تانا تھا جب اسے پڑھائی کے دوران دیتا تھا، مگر آج اس تانے میں نفرت نہیں بلکہ محبت چھپی تھی۔ لیکن ہانیہ نے سنتے ہی مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیونکہ یہ بات سن کر اسے گھورنے لگی تھی۔ میں نالائق ہوں؟ ریان اس کے تیور دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اسے ہانیہ کا یہ روپ بہت پسند آیا تھا۔ واہ کیا بات ہے، اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں، مجھے گھورنے بھی لگی ہو۔ ریان نے اس کی ناک کو ہلکا سا چھوا۔ پہلے تو میرے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی۔ ہانیہ نے تنک کر اور فخر سے جواب دیا، جی بیوی ہوں، حق بنتا ہے میرا یہ۔ اس کی اس بات پر وہ مسکرایا تھا اور اسے مزید کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نام کو بھی نہیں رہا تھا۔ تو پھر بیوی ہونے کا پورا حق ادا کرو۔ آج اس کی اس بات پر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اس کے پاس ریان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ریان نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لے گیا۔ اس نے ہانیہ کو بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ہانیہ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ریان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ جو بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ ریان نے اسے ہٹایا۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو، کیونکہ میری ہو نا، اسی لیے۔ اس کے لہجے میں بلا کی محبت اور یقین تھا۔ یہ جملہ ہانیہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی تعریف تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا جو اب
اس کا مجازی خدا بھی تھا اور محبوب بھی۔ اس کی یہ بات سن کر اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ریان نے اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ کمرے میں محبت اور سکون کی فضا چھا گئی تھی۔ وہ تمام گلے شکوے، وہ تمام دوریاں اور وہ تمام غلط فہمیاں جو ان کے درمیان دیوار بنی ہوئی تھی، آج اس قربت میں کہیں کھو گئی تھی۔ ہانیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوں گی، کیونکہ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی وہی اب اس کا سب سے بڑا محافظ بن چکا تھا۔ کمرے میں محبت کی دھیمی دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریان اور ہانیہ کے درمیان اب کوئی دوری باقی نہیں رہی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا۔ اب پڑھاؤں گا نہیں؟ ریان نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ دیکھیں، اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے سارے طریقے بتاؤں گا تمہیں، یہ نہ ہو میرے بچے بھی تمہاری طرح نالائق ہی ہوں۔ ریان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ ہانیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ ریان نے سرگوشی کی۔ کیونکہ میری ہونا، اس لیے میری چیزیں ہمیشہ سب سے بہترین اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ ریان نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جس نے تمام شکوے شکایتیں ختم کر دیے تھے۔ اگلے ہی دن دونوں کا ولیمہ تھا۔ دایا جان نے جیسا کہا تھا، دعوت کا انتظام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا میلہ تھا۔ اس میں پورے خاندان نے شرکت کی تھی۔ ہانیہ اور ریان سٹیج پر بیٹھے تھے اور سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ ان دونوں کی جوڑی سب نے بہت پسند کی۔ ریان کالے رنگ کے سوٹ میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا، جبکہ ہانیہ ہلکے رنگ کے خوبصورت لباس میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ہانیہ کے چہرے پر جو خوشی اور اطمینان تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ مہمان مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ اسی ہجوم میں ہانیہ کی وہی کالج والی دوست بھی اس کی شادی میں آئی ہوئی تھی، جس نے اسے رزلٹ بتایا تھا۔ وہ اسٹیج پر آئی اور ہانیہ کو گلے لگایا۔ مبارک ہو ہانیہ، دوست نے خوشی سے کہا اور پھر آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ویسے یقین نہیں آتا یار، کس بات کا؟ ہانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ یہ کھڑوس تمہارا شوہر ہے؟ دوست نے آنکھ دبا کر ریان کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ فاصلے پر مہمانوں سے مل رہا تھا۔ وہی جلات لالا جن سے تم اتنا ڈرتی تھی، آج تم ان کے ساتھ بیٹھی ہو۔ مجھے تو اب بھی ڈر لگ رہا ہے تمہارے لیے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے تیور بدل گئے۔ جس ریان کو وہ خود جلات اور کھڑوس کہتی تھی، آج کسی اور کے منہ سے یہ الفاظ اسے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ ہانیہ اس کے قریب آ کر تنبیہانہ انداز میں بولی، یہ خلوص اور محبت کرنے والا شخص تمہارا نہیں، میرا شوہر ہے، اور خبردار اگر میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں زبان کھینچ لوں گی۔ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کی دوست تو ہکا بکا رہ کے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہانیہ ہے جو ریان کے نام سے کانپتی تھی۔ یہی بات ریان نے بھی سن لی تھی۔ وہ ابھی بھی وہاں آیا تھا اور ہانیہ کے منہ سے اپنے لیے یہ دفاع سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ریان مسکرایا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، کہنے دو۔ ریان نے شرارت سے ہانیہ کے دوست کو دیکھا۔ پرانی باتیں ہیں، بھول جاؤ۔ ہانیہ اور ریان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے اختیار ہنس پڑے۔ ان کا کہکا نہیں بلکہ ان کی خوشی سب کی نگاہوں کا مرکز بنا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی، جہاں محبت، اعتبار اور ایک دوسرے کا مان تھا۔ نالائق ہانیہ اب لائق بیوی بن چکی تھی اور سخت گیر ریان اب ایک نرم دل شوہر تھا۔